تو یہ جو حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے، تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب۔ وہ یہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے، خیال نہیں کرتے، تکلفات زیادہ ہیں، تکلفات۔ دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتہ چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی، ذہانت دی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس کو۔ بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا، سمجھ رہے بھائی؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، قضائے حاجت کا تقاضا ہے، آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین۔ بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گھر کے جو میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے۔ فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ؟ واش روم ادھر ہے، جانا تو نہیں آپ نے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا، دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں پھر وہ ٹھیک، تو اس کو خود بتا دو۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوں، کتاب خرید لیں کہیں سے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا۔ اور احادیث جمع کی ہیں بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو۔ دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا آ رہا ہے ادھر سے دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اٹھ کے جائے کسی کام سے، اس کی جگہ پہ مت بیٹھو، وہ اس کا حقدار ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ، وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا، اس کو تکلیف ہوگی، یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ مجھے ایک بات، جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے، لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے، تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے، بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو، اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں؟ ارے تو کچھ اور کر لیتا، تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا۔ ہم کہتے یار تیرا کام ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان۔ ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو؟ جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو، گردن مروڑ کے کھا لو، وہ تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا۔ چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں؟ عمرہ کرنے، انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے، چندوں میں گھپلے، بہن کی وراثت میں گھپلے، اور جا رہے ہیں۔ تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں یہ بتا رہا تھا، دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی، آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا, کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا, وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو, پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو, واش روم جانا ہے, ناک صاف کرنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, تراویح میں بہت ہوتا ہے, مغرب میں آئے رومال ڈال کے چلے گا. اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے, سب کا برابر حق ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے, یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں گا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں, قصد کا مطلب ارادہ, ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. قصد نہیں تھا, قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے, بھائی غلطی سے ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے, قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا, پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو بھائی, نہ ہو.